تلاوت کی ضرورت ہے۔ اب ان صورتوں میں سے بھی صورت جو 2 پاروں سے بھی زیادہ لمبی ہے، قرآن کے شروع میں لگا دی گئی سورۃ البقرہ، اللہ کے حالانکہ بہت بعد میں مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو نکمے لوگ ہیں نا وہ اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، بطلہ جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے اس کو وہی مومن پڑھے گا جس کے اندر دین کا پورا شوق ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ اب ہم چونکہ میجک ورڈز کے قائل ہیں، ہم نے قرآن کو بھی جادو منتر بنا لیا، اسے یہی سمجھتے ہیں کہ سورہ بقرہ اتنی مرتبہ پڑھو اگر جن ہوں گے تو چلے جائیں گے، وہ الگ بات ہے، ضمنی فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو بھی دفع کرتا۔ مگر جو شیطان نہیں آتا وہ اس لیے کہ جتنی تفصیل سے اس سورہ میں اسلامی نظام کا بیان ہوا نا، عقائد بیان ہوئے ہیں، عبادات بیان ہوئے ہیں، گھریلو زندگی خاوند بیوی کے معاملات بڑی تفصیل سے ڈسکس کیے ہیں، طلاق اور الا اور سارے جہاد اور جنگ اور انفاق فی سبیل اللہ، جو جس بنیاد پر سمجھیں نا جن ستونوں پر اسلام کرا وہ سارے سورہ میں بیان ہو گئے، بہت لمبی تفصیل سے۔ پہلے تمہید ہے، بنی اسرائیل کی معزولی ہے، مسلمانوں کو پھر کعبہ شریف کا متولی بنایا گیا، اس امت کو کھڑا کر دیا کہ اب دین کا جھنڈا تم اٹھاؤ، اور پھر شریعت کا چیپٹر شروع ہو گیا کہ تمہارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، تمہاری باتیں وہ شروع ہوتے ہیں جہاں سے پہلی آیت شروع جو ہوئی ہے نا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، توحید سے شروع ہوئی، اور بعد میں پھر نماز کا بھی بیان ہے، روزے کا بھی ہے، خرچ کا بھی، سب بیان ہوتا ہے کہ گھروں میں ایسے رہو، جنگ ایسے لڑو، خرچ ایسے دین کے بارے میں کرو۔ اب ہے یہ خاتمۃ السورہ، سورت ختم ہو رہی ہے، آخر میں تحدید اور تنبیہ، بالکل ڈانٹ جیسے ہوتی ہے، کان کھینچے جاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ اور 2 آخری جو ان کی ہیں آیتیں آمن رسول سے، وہ تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا، جو رات کو ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا نا کفاتا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی، اور کچھ نہ پڑھے یہی پڑھ رہے آمن رسول سے، یہی کافی ہے۔ کافی کا یہ بھی معنی کہ پورا قرآن جو ہے اس کا خلاصہ سامنے آ جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو تہجد کی بھی ضرورت نہیں، تہجد کی بجائے بھی کام دے جائیں گے۔ تو خاتمہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کر دی جس سے ہم سے پہلے جنہوں نے چارے سنبھالا تھا نا، بنی اسرائیل دنیا کے امام بنے تھے، بہت پیغمبر ان میں آئے، کتابیں، مگر وہ راستے سے ہٹ گئے، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ جو بیماری انہیں لاحق ہوئی اور جس وجہ سے وہ برباد ہوئے، اللہ نے اس کا پتہ دے دیا، نشاندہی کر دی، اور ہمیں پوری طرح ڈانٹ دیا کہ وہ کام نہ کرنا، اپنی ذمہ داری کو سمجھو کہ تمہارے اوپر بڑا بوجھ ہے، خود بھی نیک بننا ہے، پوری دنیا کی رہنمائی بھی کرنی ہے، پیشوائی کرنی ہے۔ اس لیے پہلی بات جو فرمائی گئی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ جو ہے بقرہ، اس میں ہی آیت الکرسی آتی ہے، اس کا بھی اگر تجزیہ آپ کریں گے 3 ہی صفات پر زور ہے، آگے پیچھے جو جی چاہے ہو نا، باتیں 3 ہیں جو اللہ کے بارے میں جب تک دل میں نہ بیٹھیں آدمی نہ جو ہے اس کی لائن کلیئر نہیں ہوتی، صحیح پٹری پر وہ نہیں چل سکتا، ان میں خلل آ گیا تو بس تباہی ہو جائے گی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے، صرف اس کی ہے، کسی اور کا تصرف نہیں، کسی اور کا دخل نہیں، وہ تنہا بنانے والا ہے، تنہا چلانے والا۔ وہاں بھی لہو ما فی السماوات ما فی الارض کا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو ہے لہو پہلے لایا گیا اسی کا، نہ کسی نے اس میں پیدا کرنے میں کوئی حصہ لیا، نہ اب اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا شریک ہے، نہ چلانے میں کسی کا دخل ہے۔ لام میں یہ اتنے 22-23 معنی جو مغنی لبیب میں ابن حزام نے لکھ لیے اور حوالے دے دیے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس نے مغنی لبیب جب لکھی ہے جمال الدین ابن حزام نے، اس نے یہ حروف جو ہے نا کہ واو ہے، من ہے، بے ہے، سب کے معنی عربی میں جتنے، اور ان کے حوالے زیادہ قرآن سے ہی دیے کہ قرآن میں اس معنی میں آیا، آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے دین کی کتنی خدمت کی۔ تو لام ملکیت کے لیے بھی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے ہے صرف اللہ کی ہے، کسی کا رائی برابر کچھ نہیں ہے، ملکیت اس کی ہے۔ اور دوسرا معنی تصرف کا، اب میں ممبر پر بیٹھا ہوں، ممبر خطیب کے قبضہ میں، اس لیے اب یہ نہیں کہ مالک وہ ہے مگر دوسرے چھین لے کا ہے، اس سے چھین لیا ہے، دوسروں نے اختیار اپنے میں لے لیا، نہیں، تصرف بھی اسی کا ہے، بھی اسی کی ملکیت،
اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں 2 قراتیں جبریل لے کر آئے، مالک یوم الدین بھی، ملک یوم الدین بھی، اور چل رہی ہیں ہمارے علاقے میں. ہم ملک پڑھتے ہیں، ورش کی قرات اور دوسرے فریقہ ملک یوم الدین پڑھتے ہیں. دونوں جبریل لائے، اللہ کے رسول نے بتائی، اور دونوں کے بغیر کام نہیں چل رہا. ایک آدمی مالک ہو سکتا ہے، ملک نہیں ہو سکتا. ایک ملک ہو سکتا ہے، مالک نہیں ہو سکتا. ایک خامی ہے دونوں میں، مل کر پوری کرتے. ایک ہے میری ملکیت ہی نہیں، میں نے کسی نے جائز دبا رکھی، میں مالک نہیں ہوں، میں تو غاصب ہوں. اگر ہے میری مگر چھین کوئی اور لے گیا، وہ اس کو برت رہا ہے، تو متصرف جو ہے برتنے والا ملک وہ تو دوسرا ہے. میں اس وقت اس میں کوئی میرا دخل نہیں، میرے قبضہ سے نکل گئی ہے. اس لیے فرمایا گیا وہ مالک بھی ہے، ملک بھی ہے، اسی کی ہے اور اسی کے قبضے میں ہے، وہی اس کو استعمال کر رہا. تو اور پھر رجوع بھی ہے، اسی کی طرف لوٹے گی، دوبارہ جو ہے نا اس کی رہ جائے گی. تم سب فنا ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، فرشتے تک بھی نہیں رہیں گے. نہ پہلے کوئی تھا نہ پھر کوئی ہوگا، پہلے بھی وہی تھا، آخر میں وہی رہ جائے گی. للہ ملک السماوات والارض، فرمایا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے یہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کے زیر تصرف ہے، اور آخر میں اسی کی للہ میراث السماوات، سب چھوڑ جائیں گے، وہی رہ جائے گا. اور اعلان کرے گا مٹھی میں لے کر زمینوں اور آسمانوں کو، لمن الملک اليوم، بولو کس کی بادشاہت ہے. کوئی بول نہیں سکے گا تو خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اسی کی ہے جو تنہا ہے اور جو پوری طرح غالب اور قاہر ہے. ہر شے پر اس کا کنٹرول ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ